أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یعدکم کیا یہ وعدہ کرتا ہے تم سے، انکم یہ کہ تم اذا جب میں تم مر جاؤ، وکنتم اور ہو جاؤ ترابن مٹی، وعظامن اور ہڈیاں، انکم یہ کہ تم مخرجون دوبارہ نکالے جاؤ گے قبروں سے۔ قوم عاد کا ذکر جاری ہے۔ ان کی طرف اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو شرک سے منع کیا، ایک اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دی۔ تو معاشرے کے اندر جو بڑے ظالم سرداران تھے وہ مقابلے کے اندر آ گئے، اور انہوں نے نبی کی دعوت سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ ایک بات لوگوں سے یہ کی کہ یہ تو تمہاری طرح ایک عام انسان ہے، اس میں آخر خصوصیت یہ کیا ہے کہ تم اس کے اوپر ایمان لاؤ اور اس کے پیچھے چلنا شروع کر دو۔ اور دوسری بات یہ کی کہ یہ جو نبی تم سے یہ وعدہ کرتا ہے، یہ بات جو تمہیں نبی کہتا ہے، یہ تعلیم جو تمہیں حضرت ہود علیہ السلام دیتے ہیں کہ لوگوں تمہارے اوپر موت آنی ہے، لوگوں ایک دن اللہ تعالیٰ دنیا کو قیامت کے ذریعے ختم کرے گا، لوگوں ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ رب العالمین موت اور قیامت کے بعد سب انسانوں کو اٹھائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس دنیا کے آخری انسان کے پیدا ہونے تک جتنے بھی ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ جلائے گا، اٹھائے گا، محشر کے اندر حاضر کرے گا۔ جس کے اچھے اعمال ہوئے بہتر ٹھکانہ ہوگا، جس کے برے اعمال ہوئے بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ تو یہ جو آخرت کا مضمون، یہ جو آخرت کا عقیدہ پیغمبر لوگوں کو سمجھاتا ہے، تو لوگ ظالم سرداران عام لوگوں کو نبی سے بدظن کرنے کے لیے، متنفر کرنے کے لیے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جس وقت تم مر جاؤ گے وکنتم ترابا، اور مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیاں ہو جاؤ گے، تو تم نکالے جاؤ گے قبروں سے۔ ہیہات ناممکن ہے، ناممکن ہے وہ وعدہ جو تم سے کیا جاتا ہے۔ اور پھر لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں کہ دیکھو ہمیں ذرا بتلاؤ کون سا بندہ ہے کہ جو مر گیا اور آج تک وہ زندہ ہوا ہو۔ یہ جو بات تم سے کہی جا رہی ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ ویسے بات ہے، یہ ہے جھوٹی بات ہے، آخرت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا۔ پھر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ دنیا ہی کی ہماری زندگی ہے، زندگی تو ہماری بس یہ دنیا ہی کی ہے، اسی کے اندر ہم جیتے ہیں، اسی کے اندر ہم مرتے ہیں۔ تو لوگوں تمہاری یہی زندگی ہے، اسی کے اندر مزے کر لو، موت کے بعد قیامت کے بعد کوئی نئی زندگی نہیں ہے۔ یہ جو تم کو کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو یہ ویسے بات ہے، اس کے اندر حقیقت کوئی نہیں ہے۔ وما نحن بمبعوثین۔ تو عام لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ جو عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اور قیامت کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، اچھے اعمال ہوئے تو جنت ہوگی، برے اعمال ہوئے تو بہت برا ٹھکانہ ہوگا، یہ ویسے ہی بات ہے، اس کے پیچھے حقیقت کوئی نہیں ہے۔ عام لوگوں سے کہتے ہیں کہ وما نحن بمبعوثین، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، ان ہوا الا رجل۔ اب نبی کے حوالے سے کہتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹ کو منسوب کر دیا ہے۔ یہ بات کہہ دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مارے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں قیامت لاؤں گا، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے بعد میں تم کو اٹھاؤں گا۔ تو یہ جو نبی تم سے یہ بات کہہ رہا ہے، تو حقیقت کے اندر یہ اللہ کے تو اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسی کوئی باتیں نہیں کی ہیں۔ ان ہوا نہیں ہے یہ الا مگر رجل، ایک آدمی افطرا کہ جس نے گڑھ لیا اللہ کے پر کذبا، جھوٹ۔ تو
حضرت ہود علیہ السلام کی طرف جھوٹا ہونے کی نسبت کر لی، تاکہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر اعتماد نہ کریں، ان کی طرف آئیں نہیں، ان کی بات کو نہ سنیں، وما نحن لہ بمؤمنین، اور کہتے ہیں کہ ہم حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ جو یہ بات ذکر کر رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، لوگوں تمہارے اوپر ایک دن موت آنی ہے، موت اور قیامت کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، تو یہ باتیں ہم اس کی ماننے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے بتیرا سمجھایا، بہت محنت کی، دن کو سمجھاتے رہے، رات کو سمجھاتے رہے، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن جس وقت اکثر لوگوں نے ظلم کے راستے کو نہ چھوڑا، کفر کے راستے کو نہ چھوڑا، تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی، رب اے میرے پروردگار انصرنی، میری مدد فرما، بما اس پر جو کذبون، انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا ہے۔ تو نبی لوگوں کو یہ تعلیم بھی دیتا ہے، وہ لوگ جو کلمہ پڑھ لیتے ہیں، دین کی طرف آ جاتے ہیں، اسلام کی طرف آ جاتے ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں، تو نبی ان کو خوشخبری دیتا ہے بہتر زندگی کی، کامیاب زندگی کی۔ اور وہ لوگ کہ جو ایمان نہیں لاتے، کلمے کی طرف نہیں آتے، دین کی طرف نہیں آتے، تو نبی پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ان کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں ایمان نہیں لاؤ گے، کفر کرو گے، ظلم کرو گے، تو اس کی پاداش کے اندر، دنیا کے اندر بھی تمہیں عذابوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آخرت کے اندر ظالموں اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو تیار کر رکھا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کر لیا اور فرمایا عما قلیل، قریب ہے، لیصبحن، یہ ہو کر کے رہیں گے نادمین، پشیمان۔ جس وقت ان کے اوپر عذاب آ جائے گا تو اس وقت یہ پشیمان ہو جائیں گے، یہ تلیہ ملیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کیوں پیغمبر کے راستے کو اختیار نہیں کیا، ہم نے کیوں پیغمبر کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے۔ اس وقت یہ اپنے کیے کے اوپر پشیمان ہوں گے، لیکن جب چڑیا چگ جائے کھیت تو پھر اس وقت کیا ہو سکتا ہے؟ فَأَخَذَتْهُم بِالْآخِرِ، جب اتمام حجت قائم ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے نبی کو بچا لیا، اس کے اوپر ایمان لانے والوں کو محفوظ کر لیا، اور باقی لوگوں کو سزا دے دی گئی، ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور ان کے اوپر سزا کیا گئی۔ ایک باد سرسر تھی، تیز ہوا تھی، اور اس کے اندر ایک آواز بھی تھی، چنگاڑ بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئے۔ تو یہاں پر ذکر ہے فَأَخَذَتْهُم، پکڑ لیا ان کو الصَّيْحَةُ، ایک چنگاڑ نے، ایک چیخ نے، باد سرسر آئی، اور اس کے اندر تیز چیخ بھی تھی جو ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، جس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ کے پردے پھٹ گئے، اوندے منہ گرے کے گرے وہ رہ گئے۔ بالحق کے وعدے برحق کے ساتھ ان کو ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا، فجعلنا، پس ہم نے کر دیا غثاء، کچرا، کوڑا کرکٹ۔ جس طرح سیلاب ہوتا ہے، پانی آتا ہے اور اس کے اوپر کچرا بھی آ جاتا ہے، پانی نیچے جب بہہ جاتا ہے تو کچرا اسی طرح اوپر رہ جاتا ہے، تو اسی طرح یہ بیکار مرد ہو کر کے زمین کے اوپر یہ سارے کے سارے پڑے کے پڑے رہ گئے۔ فَبُعْدًا، پس دوری ہے، رحمت للقوم، ان لوگوں کے لیے، الظالمین، جو ظالم ہیں۔ تو جو ظالم ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، نبی کا مقابلہ کرتے ہیں، جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، عذابوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کی مان کر کے چلنے والے ہوتے ہیں، انبیاء کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو عذابوں سے بچاتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اہل ایمان کے لیے، نیک لوگوں کے لیے اللہ نے بہترین ٹھکانہ تیار کر رکھا ہے، جنت کی جگہ تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایعدکم، کیا یہ وعدہ کرتا ہے تم سے، انکم، یہ کہ تم اذا میں تم جب مر جاؤ، وکنتم، اور ہو جاؤ ترابا، مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انکم، یہ کہ تم مخرجون، دوبارہ نکالے جاؤ گے قبروں سے۔ ہیہات، ناممکن ہے، ہیہات، ناممکن ہے، لما، وہ وعدہ توعدون جو تم سے کیا جاتا ہے، ان یہ نہیں ہے یہ الا مگر حیاتنا، ہماری زندگی، الدنیا، دنیا ہی کی، نموت، اسی میں مرتے، ونحیا، اور زندہ ہوتے ہیں، جیتے ہیں، وما نحن، نہیں ہیں، بمبعوثین، دوبارہ اٹھائے جانے والے، ان ہوا، نہیں ہے یہ پیغمبر، الا مگر رجل، ایک ایسا آدمی، افترا، جس نے گڑھ لیا اللہ، اللہ کے اوپر، کذبا، جھوٹ، وما نحن، اور نہیں ہم، لہو، اس کی، بمؤمنین، بات کو ماننے والے۔ قال، حضرت ہود علیہ السلام نے دعا فرمائی، رب، اے میرے رب، انصرنی، میری مدد فرما، بما، اس پر جو کذبون، انہوں نے مجھ کو جھٹلا دیا ہے۔ قال، ارشاد، عما قلیل، قریب ہے، لیصبحن، یہ ضرور بضرور ہو کر کے رہیں گے نادمین، پشیمان۔ فاخذتهم، پس پکڑ لیا ان کو الصیحۃ، ایک چنگاڑ نے، بالحق، وعدے برحق کے مطابق، فجعلناہم، پس ہم نے کر دیا ان کو غثاء، کچرا، کوڑا کرکٹ، فبعداً، پس دوری ہے اللہ کی رحمت للقوم، ایسے لوگوں کے لیے، الظالمین، جو ظالم ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔